پیارے دوستو، آج میں آپ کو ٹائیگر اور ہرن کی کہانی سناؤں گا۔ کہانی سننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی اچھی کہانیاں اب تک پہنچ سکیں۔ کہانی ایک بڑے خوبصورت جنگل میں شروع ہوتی ہے، جہاں بڑے بڑے درخت، گھنی جھاڑیاں اور ہر طرف فطرت کی آوازیں جیسے پرندوں کی چہچہاہٹ اور پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ سورج کی روشنی درختوں کے درمیان سے چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی اور ماحول پر سکون اور قدرتی دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بڑا نارنجی رنگ کا ٹائیگر جنگل میں تھا۔ یہ ٹائیگر عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ بے مقصد گھوم رہا تھا، کبھی غراتا ہے اور کبھی اپنے سر کو جھٹک رہا ہوتا ہے۔ وہ غیر معمولی اور بے ترتیب ہے۔ کبھی وہ حملہ کرنے والا نظر آتا ہے اور کبھی عجیب طور پر کھیلنے لگتا ہے جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ کبھی وہ چھلانگ لگا کر تتلیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا، وہ کھیلنے کے موڈ میں تھا۔ ایک خوبصورت ہرن اس منظر میں داخل ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ جنگل کی گھاس چر رہا تھا۔ ہرن بہت سکون سے اپنے ماحول سے بے خبر ہے اور بہت ہی نرمی سے چل رہا تھا۔ ہرن کا فر نرم بھورا، کان بڑے اور تیز، اور اس کی حرکات انتہائی دلکش اور مطمئن ہے۔ پاگل ٹائیگر ہرن کو دیکھ لیتا ہے اور فوراً اس پر نظریں جما لیتا ہے۔ ٹائیگر حملے کی تیاری میں دبے قدموں چلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی حرکتیں بہت بے ترتیب اور مضحکہ خیز ہیں۔ وہ کبھی اپنے پنجوں میں الجھ جاتا ہے تو کبھی پتے کچلتا ہے۔ ہرن ابھی تک مطمئن ہے اور خطرے سے بے خبر اپنی گھاس چرنے میں مصروف ہے۔ اچانک ہرن کو خطرے کا احساس ہوتا ہے، اس کے کان کانپتے ہیں اور وہ فوراً سر اٹھا کر ٹائیگر کو دیکھتا ہے۔ چند لمحے کے لیے ہرن جامد کھڑا رہتا ہے، پھر یکدم تیزی سے بھاگ جاتا ہے جیسے اپنی جان بچانے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ ٹائیگر فوراً ہرن کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، لیکن اس کی دوڑ عجیب اور غیر معمولی ہے۔ وہ کبھی سیدھا بھاگتا ہے، کبھی دائیں بائیں چھلانگ لگاتا ہے اور کئی بار اپنے راستے سے بھٹک کر بے مقصد دوڑتا ہے۔ ہرن بہت تیزی سے اور مہارت سے دوڑ رہا تھا، درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، جبکہ ٹائیگر ان کے بیچ میں بھاری قدموں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوڑتے ہوئے پاگل ٹائیگر اچانک اپنے قدموں میں الجھ جاتا ہے اور ایک بڑا مضحکہ خیز پیٹ کے بل زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ بالکل ہرن کے سامنے ہوتا ہے اور ٹائیگر مٹی اور پتوں میں دھنس جاتا ہے۔ ہرن یہ منظر حیرانی سے دیکھتا ہے اور پھر فوراً بھاگ جاتا ہے۔ ہرن ایک تیز موڑ لیتا ہے اور ایک چھوٹے دریا یا ندی کے پار چھلانگ لگا دیتا ہے، جبکہ ٹائیگر رک جاتا ہے اور ندی کے کنارے الجھا ہوا نظر آتا ہے۔ ہرن محفوظ فاصلے پر راکھ کر پیچھے موڑ کر دیکھتا ہے اور پھر جنگل میں غائب ہو جاتا ہے۔ ٹائیگر غصے سے ایک زوردار دھاڑ مارتا ہے اور ندی کے پاس ناکام ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ جنگل دوبارہ سے پرسکون ہو جاتا ہے اور ٹائیگر ندی کے کنارے تھکا ہوا لیٹ جاتا ہے۔ ارد گرد کی فطرت کی آوازیں آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہوتی ہیں، جیسے جنگل پھر سے اپنی روٹین میں واپس آ رہا ہو۔ ٹائیگر اب بھی بے ترتیب حرکتیں کر رہا ہے، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے زیادہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کہانی کا اختتام ہوتا ہے اور ہرن دور نکل جاتا ہے۔